اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام میں خوش آمدید۔ آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کچھ تذکرہ کریں گے تاکہ آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہو سکے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا تھا اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھایا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے اور ان کی نبوت اور صدیقت کو ظاہر فرمایا۔ بائبل میں آپ کا نام خنوخ ذکر کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسبت کی بنیاد قرار پاتے ہیں۔ کئی علماء نسب نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے، پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے، آپ کے بعد شیس علیہ السلام تھے، اور شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کا نور ادریس علیہ السلام کی وساطت سے انسانیت کو نصیب ہوا۔ سے لکھنے کی ابتدا محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لکھنے کا طریقہ جاری کیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ پایا اور آپ کی پیدائش کے 380 سال بعد تک زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سے مراد آپ کے مقام و مرتبہ کی بلندی ہے، جیسا کہ صحیحین میں حدیث معراج سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوا، آپ چوتھے آسمان پر تھے۔ رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا مقصد حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں ہر روز تمہیں تمام بنی آدم کے نیک کاموں کے مطابق بلند کروں گا۔ شاید اس سے مراد اس دور کے لوگ ہوں جو آپ علیہ السلام نے یہ بات پسند کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نیک عمل کریں۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا جو آپ کا بہت گہرا دوست تھا۔ آپ نے اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس طرح وحی کی ہے، لہٰذا آپ موت کے فرشتے سے بات کریں کہ وہ مجھے پہلے مہلت دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل بجا لا سکوں۔ تو اس فرشتے نے آپ کو دو پروں کے درمیان اٹھایا اور آپ کو لے کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچا تو اسے موت کا فرشتہ ملا جو نیچے اتر رہا تھا۔ دوست فرشتے نے ملک الموت سے اس سلسلے میں بات کی جس کے متعلق حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے بات کی تھی۔ ملک الموت نے پوچھا حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرو جبکہ وہ چوتھے آسمان پر ہے۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ان کے چوتھے آسمان پر روح کو قبض کروں جبکہ وہ زمین پر ہوں۔ سو فرشتہ اجل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی جبکہ وہ چوتھے آسمان پر تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا میں اسی بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ابو حاتم لکھتے ہیں کہ جب ملک الموت سے اس فرشتے کی ملاقات ہوئی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے کہا کہ ذرا فرشتہ اجل سے پوچھو کہ میری کتنی عمر باقی ہے۔ فرشتے نے ملک الموت سے پوچھا جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام وہیں موجود تھے کہ ان کی بقیہ عمر کتنی ہے۔ فرشتہ اجل نے کہا کہ میں جب تک دیکھ نہیں لیتا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فرشتہ اجل نے آپ کو دیکھا اور کہا آپ ایسے شخص کی عمر کے بارے میں مت پوچھیں جن کی عمر میں صرف پلک جھپکنے کی دیر باقی ہے۔ فرشتے نے اپنے پروں کے نیچے دیکھا تو حضرت ادریس علیہ السلام لہرت فرما چکے تھے اور ان کے دوست فرشتے کو معلوم بھی نہ ہو سکا تھا کہ وہ کب جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ یہ روایت اسرائیلیات سے ہے اور اس کے بعض پہلو قابل قبول نہیں ہے۔ مکان علیہ کے متعلق عوفی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو 7ویں آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور آپ کی وفات آسمان پر ہی ہوئی۔ ضحاک نے بھی یہی کہا ہے۔ یہ حدیث کہ آپ چوتھے آسمان پر ہیں متفق علیہ ہے اور یہی صحیح ہے۔ یہ قول مجاہد اور دیگر مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے باپ زندگی میں اٹھا لیا گیا تھا، واللہ اعلم۔ بعض اہل علم کا کہنا یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نہیں ہوئے بلکہ ان کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ امام بخاری حضرت ابن مسعود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ہی حضرت ادریس علیہ السلام کہا گیا ہے۔ اس بات کی تائید میں حدیث معراج پیش کی جا سکتی ہے جسے امام زہری نے روایت کیا ہے کہ جب
حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے خوش آمدید، صالح بھائی اور صالح نبی کے الفاظ سے استقبال کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صالح نبی اور صالح بیٹے کے الفاظ سے مخاطب نہیں کیا۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اگر ادریس علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے بنیاد ہوتے تو انہیں بھائی نہیں بلکہ بیٹے کے الفاظ سے خوش آمدید کہتے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات راوی کو اچھی طرح حدیث یاد نہیں ہوتی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جلیل القدر نبی کو عاجز و انکساری کی بنا پر بھائی کہا ہو، کیونکہ ابن میں عاجزی کا اظہار نہیں ہو سکتا، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو قوت حاصل ہوئی ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو حاصل نہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اور ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے جلیل القدر پیغمبر ہیں، واللہ اعلم۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ورفعناہ مکان علیہ کے کچھ تفسیر پر پہلوؤں پر نظر ڈالی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اس طرح اسلامی معلومات حاصل ہو سکیں۔ والسلام، جزاک اللہ خیر۔